اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈالا ہوا ہے، اس کو آپ سن کر کے دیکھیں اور ڈال دیں مکمل اعتبار سے۔ اسی طریقے سے عیدین کا خطبہ ایک ہے یا دو، اس میں بہت زیادہ اختلاف تھا، اس لیے میں نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ صدر عالم سلفی صاحب ہیں انڈیا سے، انہوں نے خطبہ عید پر جو خطبے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے اور اس پر کہا گیا ہے کہ آپ بھی جو سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا موقف ہے اس کو پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں عید کے خطبے دو ہیں یا ایک، اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، خطبے عید کے دو ہیں یا ایک ہے؟ المشروع عند اہل العلم، ائمہ اربعہ کے نزدیک ان خطبوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دو ہیں، اور پھر روایات شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں جو روایات ہیں ان میں ہمیں یہ دو خطبے نہیں ملے ہیں، الا خطبہ واحدہ۔ احادیث کی کتابوں میں جو دلیل ملتی ہے وہ ایک خطبے کی ملتی ہے، لیکن علماء قاسوا علی خطبۃ الجمعہ، تو قیاس اس پر لگایا گیا ہے کہ یہ خطبہ جمعہ جس طریقے سے دو ہوتے ہیں اسی طرز پر عیدین کے خطبے بھی دو دیے جائیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ خطبۃ الجمعہ عید الاسبوع ہے، اور خطبۃ العید، عید جو ہے وہ پورے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یہ بھی تہوار ہے، اس لیے اس کو قیاس کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جمعے کی طرح سے ہم دو خطبے ائمہ اربعہ سے بھی منقول ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو خطبوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جاء فی روایت ضعیفہ خطبتان، دو خطبوں کے بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ تو صحیح روایت میں اور احادیث کی صحیح کتابوں میں جو خطبے کا تذکرہ عید کا ملتا ہے وہ خطبہ واحدہ۔ سوال نے پھر یہ پوچھا کہ صحیح کیا ہے شیخ، اس کی وضاحت کر دیجئے، تو شیخ نے فرمایا کہ العلماء اس کو دراصل جمعے پر قیاس کرتے ہوئے دو خطبے کرتے ہیں۔ فی عید السنہ، تو عید السنہ سے عید الاسبوعی جو ہر ہفتے کا خطبہ ہے اس پر قیاس لیتے ہوئے دو خطبے کرتے ہیں۔ جمہور اہل علم کا موقف دو خطبوں کا ہے، لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ بہت سائل یہ پوچھ رہا ہے کہ یعمل بقول الجمہور، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اہل جمہور کے موقف پر لوگ چلتے ہیں۔ فلو خطبہ واحدہ، اگر ایک آدمی، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک خطبہ دیتا ہے امام تو دو نہیں دیتا تو پھر ما نعلم فیہ شیء، اگر ایک خطبہ ایک دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی جائے گی۔ المقصود تبلیغ الناس ووعدهم وتذکیرهم، تو اس سے مطلوب یہ ہے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے۔
اور اس روایت میں جو کہ جس کے اندر خطبتان کا تذکرہ ہے فیہا ضعف، یہ فرما رہے ہیں الذی یستمر علی خطبہ واحدہ، اگر کوئی شخص ایک خطبے پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ما نعلم فی شیء، اقول ما نعلم فی هذا شیء. تو شیخ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے. اس ایک اور چیز شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی پوچھا گیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں خطبوں یہ وہی چیز ہے جس پر فقہا رحم اللہ چلے ہیں کہ نماز عید کے 2 خطبے ہیں، کیونکہ یہ ابن ماجہ کی حدیث میں وارد ہے جس کی سند صحیح نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی کہا کہ 2 خطبوں والی جو روایت ہے ابن ماجہ میں اس کی سند صحیح نہیں ہے. اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ 2 خطبے دیتے تھے، اور جو شخص صحیح ہے اور باقی احادیث کا مطالعہ کرتا ہے اس کے لیے یہ ظاہر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن پہلا خطبہ ختم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانب جاتے اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے. اس لیے اگر ہم 2 خطبوں کی مشروعیت میں اسے اصل بنائیں تو اس کا احتمال ہے، باوجود اس کے یہ بعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جانب گئے تھے اور انہیں خطبہ اس لیے دیا کہ ان تک خطبہ یا خطبے کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی. اور احتمال یہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان تک خطبے کی آواز نہیں پہنچی ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہوں، اور اسی لیے آپ نے وہاں جا کر ان کو مخاطب کیا ہو. فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی، ان سے پوچھا گیا کہ عید کے 2 خطبے ہیں اور ان کے مابین بیٹھا جائے گا، تو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے بتایا، اور یہ فتویٰ ہے کہ نماز عید کے بعد خطبہ عید سنت ہے. اس کی دلیل نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی مندرجہ ذیل روایت ہے. عطا رحمہ اللہ عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھا چکے تو فرمانے لگے ہم خطبہ دینے لگے ہیں، تو جو شخص خطبہ سننا چاہتا ہے وہ بیٹھا رہے اور جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل العطار میں کہتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں خطبہ مسنون ہونے کا بیان ہے. اگر خطبہ واجب ہوتا تو اس کو سننے کے لیے بیٹھنا بھی واجب ہوتا. جو شخص عید کے 2 خطبے دے تو اس کے لیے خطبہ جمعے پر قیاس کرتے ہوئے دونوں خطبوں کے مابین کچھ دیر کے لیے بیٹھنا مشروع ہے. اور اس لیے بھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز عیدین میں امام 2 خطبے دے اور دونوں خطبوں کے مابین کچھ دیر کے لیے بیٹھے. اور بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ نماز عید میں صرف ایک ہی خطبہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ہی ارشاد فرمایا. یہی بات شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ایک اور موقع پر فرمائی کہ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے ضعیف حدیث ہے، اور اس ضعیف حدیث کی وجہ سے ایک خطبہ دینا صحیح حدیث سے ثابت ہے. سنت یہ ہے کہ عید کا ایک ہی خطبہ ہو، اور اگر 2 خطبے دیے جائیں تو شیخ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو خاص نصیحت کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص کر واعظ کیا تھا. اگر امام لاؤڈ اسپیکر میں خطبہ دے رہا ہو تو وہ خطبے کے آخر میں عورتوں کے ان کے لیے واعظ و نصیحت کرے، اور اگر وہ لاؤڈ اسپیکر میں خطبہ نہیں دے رہا، عورتوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو امام خود ان کی طرف جائے اور اس کے ساتھ 1 یا 2 شخص اور بھی ہوں اور عورتوں کو جو میسر ہو وہ واعظ کرے. تو یہاں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں وسعت ہے. سنت نبویہ میں کوئی اس مسئلے میں کوئی فاصل اور قاطع نص نہیں ہے، اگرچہ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. لہٰذا سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ
کہ ایک خطبہ عیدین کا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا خطبہ دے دیتا ہے تو اہل علم کا موقف یہ ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ ان دو خطبوں کے قائل ہیں اور بہت سے علماء اس دو خطبوں کے قائل ہیں، اور وہ قیاس اس بات پر رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ مردوں کے لیے دیا اور دوسرا خطبہ آپ نے عورتوں کے سے جا کے آپ عورتوں کو واضح نصیحت کری۔ اس سے یہ پتہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ دو خطبے ہوتے ہیں، حالانکہ شیخ ابن باز نے بالکل دو ٹوک بات کہی ہے کہ اہل علم کا جو موقف ہے وہ ضعیف روایت پر ہے، اور خطبہ جو ہے وہ ما رأیناہ الا خطبہ واحدہ، تو خطبہ عید کا، عیدین کے جو خطبے ہیں وہ دو نہیں بلکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی دو دے رہا ہے فبہا، اس میں وسعت ہے اور اس میں اختلاف کا اسے باعث نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عید کی مبارکباد ہم سے قبول فرما لے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی عید کو عید مبرور بنا دے، قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کی نیکیوں میں اللہ اضافے کا اس عید کو اور آنے والے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر منٹ کو سبب بنا دے۔ یہ چینل اس لائق ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو اس لائق بھی ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنی رائے سے ہمیں واٹس ایپ پر ضرور نوازیں۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين